نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها قال قلت يا رسول الله لا إله إلا الله حسنة قال أحسن الحسنات رواه أحمد۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ میں تین چیزیں بیان کی گئی تھیں، جن میں سے دو کا ذکر ہم نے پچھلے درس میں کیا۔ آج کے درس میں اس میں جو آخری چیز ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس کو کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، اے ابو ذر، جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، کیونکہ نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ نیکی انسان کے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اللہ کے رسول، کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، احسن الحسنات، نیکیوں میں سب سے اچھی نیکی اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ کلمہ شکر جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کی، یا رب علمنی شیئا اذکرک بہ، اے اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتلائیے، مجھے کوئی ایسی چیز دیجیے جس کے ساتھ میں آپ کا ذکر کیا کروں، آپ کو یاد کیا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ قل عبادک، تیرے سارے بندے یقولون، یہی کلمہ کہتے ہیں، تیرے بندوں کی زبان پہ تو لا الہ الا اللہ جاری و ساری رہتا ہے، میں کوئی خاص ذکر لینا چاہتا ہوں کہ جس کے ساتھ میں تجھے یاد کروں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا میرے موسیٰ، اگر ساتوں زمینوں کو اور ساتوں آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لرجحت بہا، تو یہ کلمہ جس میں لا الہ الا اللہ پڑا ہوگا، یہ کلمہ جس ترازو کے پلڑے میں ہوگا، وہ ترازو کا پلڑا جھک جائے گا، وہ ترازو کی سائڈ جھک جائے گی، اور ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان والا جو ترازو ہوگا، جو پلڑا ہوگا، جو سائڈ ہوگی، وہ اٹھ جائے گی۔ اس قدر یہ وزنی کلمہ ہے، اس قدر یہ اہمیت کا حامل کلمہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو لایا جائے گا کہ جس کے پاس 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، اس کے پاس نیکی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو کتب احادیث میں حدیث بطاقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کہیں گے، اے میرے بندے، کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو وہ کہے گا، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے، جاؤ ان رجسٹروں کو دیکھو تو صحیح، ان کے اندر کوئی نیکی تو ہوگی، انسان زندگی میں کوئی نیکی تو کرتا ہی ہے، تو جا ذرا اس رجسٹروں کو دیکھ تو صحیح، ان رجسٹروں کے اندر، ان کاپیوں کے اندر تیرے لیے کوئی نیکی ہے یا نہیں ہے؟
وہ رجسٹر کھولے جائیں گے، ان رجسٹروں میں ایک پرچی ہوگی جس پرچی کے اوپر لکھا ہوگا، ایک پیج ہوگا جس پیج کے اوپر لکھا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، اس بندے نے صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا۔ اللہ رب العالمین اس کلمے کی بدولت کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کہیں گے میرے بندے آج تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، تو نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا، تو نے میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا۔ اس طرح اس پرچی کو لے لو، اور جہاں نیکیاں تولی جا رہی ہیں، جہاں گناہ تولے جا رہے ہیں، اور اس کے وہ رجسٹر گناہوں کے کوئی چھوٹے نہیں ہوں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تا حد نگاہ جہاں تک انسان کی نظر جائے گی اتنے اتنے بڑے وہ رجسٹر لمبے چوڑے ہوں گے، وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے۔ اس کے ظلم و زیادتیاں، اس کے گناہ، اس کی نافرمانیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں گی۔ اللہ کی توحید اور وحدانیت کا یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، تو وہ 99 رجسٹر گناہوں کے اٹھ جائیں گے، اور یہ نیکیوں والا جو لا الہ الا اللہ والا ترازو ہے یہ جھک جائے گا۔ تو اللہ کے بندو اس کلمے کی معرفت حاصل کرو، اس کلمے کو اپنی زبان پہ جاری و ساری کرو، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کے آخری الفاظ اس دنیا سے یہ ہوئے، جس بندے کا آخری کلمہ اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا اس کی زبان سے جاری و ساری ہو گیا، فرمایا وہ بندہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس کلمے کو اپنا ذکر بناؤ، اس کلمے کو اپنی زبان پہ جاری و ساری کرو، کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اس کلمے کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کلمے کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قول هذا استغفر اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔